الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان آج کی اس محفل کی روح رواں شخصیت محترم المقام واجب الاحترام سید السادات فخر السادات آل نبی اولاد علی صاحبزادہ سید توقیر حیدر شاہ صاحب نقوی بخاری چشتی صابری صاحب دامت برکات ملالیہ، آپ تشریف فرما ہوئے صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ممبر سے لے کے آخری فرد تک مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث پاک یہاں پہ کوڈ کرتا چلا جاؤں تاکہ جو بندہ ابھی تک درود نہیں پڑھ پایا وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، رب کائنات نے مجھ جبریل کو بڑی طاقت دے کے بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرمانے لگے، جبریل کتنی پاور ہے تیرے پاس؟ کہا روئے زمین پہ جتنے درخت ہیں ان درختوں پہ جتنے پتے ہیں ان پتوں کی گنتی جبریل کر لیتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا جبریل کوئی اور چیز جس کی تو گنتی کر سکے، جہاں تیرا کیلکولیٹر جواب نہ دے، جہاں تیرے کمپیوٹر کی بس نہ ہو جائے۔ جبریل عرض کرتے جی حبیبی یا رسول اللہ، روئے زمین پہ جتنے سمندر بہتے ہیں ان سمندروں کے اندر جتنا پانی چلتا ہے اس پانی کے جتنے قطرے بنتے ہیں ان قطروں کی گنتی جبریل کر لیتا ہے۔ میں نے گفتگو کا آغاز اس لیے شروع کیا ہے کہ اگر ادھر ادھر آپ کی جو توجہ ہے وہ بٹے نہ، بلکہ توجہ ہم حضور کے ذکر کی جانب کریں اور درود بلند آواز سے آپ پڑھیں، تو میں اپنے موضوع کی جانب آنا چاہتا ہوں۔ فی البدیہہ حدیث پاک ذہن میں آئی، آپ کے دامن میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے کریم فرماتے ہیں جبریل درختوں کے پتے تو گن لیتا ہے، روئے زمین پہ سمندروں میں پانی کے قطرات تو گن لیتا ہے، جبریل کو اور چیز جو تیری گنتی میں آ جائے۔ جبریل عرض کرتے حبیبی یا رسول اللہ، روئے زمین پہ جتنے صحرا ہیں ان صحراؤں کے اندر جتنے ریت کے ذرات ہیں ان ذرات کی گنتی کر لینا یہ جبریل کے بس کی بات ہے۔ ابھی فیصلہ ہو جائے گا ممبر سے لے کے آخری فرد تک کون بندہ ہے جس کے منہ میں زبان ہے، سینے میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ دھڑکن کسی اور کے لیے نہ دھڑکے بلکہ سیدہ کائنات کے بابا کے لیے دھڑکتی ہو نہیں سکتا درود کی آواز نہ آئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل درختوں کے پتے گن لینا تیرے بس کی بات ہے، ریت کے ذرات گن لینا تیرے بس کی بات ہے، پانی کے قطرات گن لینا جبریل تیرے بس کی بات ہے، لیکن جبریل مجھ محمد کو یہ بتا کائنات میں کوئی ایسی چیز جو کبھی تیری گنتی میں نہ آئی ہو، جسے تو کیلکولیٹ نہ کر سکے، جسے تو جمع نہ کر سکے۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا جبریل بتا کون سی چیز ہے جسے تو گن نہیں سکتا، جسے تو جمع نہیں کر سکتا۔ میرے کریم آقا نے جب اتنا کہا جبریل جواب دیتے ہیں، جبریل نے جو جواب دیا ہے سیدزادے بیٹھے ہیں، آج کی صدارت بھی سیدزادے فرما رہے ہیں اور ہماری خوش بختی ہے کہ حضور کی آل اولاد ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، آپ زیارت بھی کریں اور مصطفیٰ کا فرمان بھی سماعت کریں۔ میرے کریم فرماتے جبریل درختوں کے پتے گن لینا تیرے بس کی بات، ریت کے ذرات گن لینا تیرے بس کی بات، پانی کے قطرات گن لینا تیرے بس کی بات، لیکن جبریل مجھ محمد کو یہ بتا کائنات میں کوئی ایسی چیز جسے کبھی گن نہ پایا ہو۔ جبریل کہتے ہاں ہاں آقا، جب آپ کا امتی آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اس وقت جو اللہ کی رحمتیں آپ کے امتی پہ برستی ہیں، جبریل ان رحمتوں کی گنتی کبھی نہیں کر پایا۔ سبحان اللہ، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ۔ جنہوں گل دی سمجھ آئی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل بتا کون سی چیز ہے جسے تو گن نہیں سکتا؟ کہا پانی کے قطرات، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے میں گن سکتا ہوں، لیکن جب آپ کا امتی آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اس وقت جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جبریل ان رحمتوں کی گنتی نہیں کر سکتا۔ میری خوش بختی ہے کہ آج یقیناً ایک اللہ کے ولی کی عرس پاک جو میری حاضری ہے اور یقیناً
میرا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اور یقیناً اہل سنت کا ایمان ہے کہ عرس کی محفل عام محفل نہیں ہوتی، یہ روحانیت کے درجے کی محفل ہوتی ہے، نورانیت کے درجے کی محفل ہوتی ہے۔ اور لفظ عرس جو ہے یہ عروس سے نکلا ہے، اور عروس کی ڈیفینیشن کریں تو اس کے میننگ نکالیں تو پھر اس کا مطلب بنتا ہے شادی۔ آج ہم شادی کریں نا قبلہ بابا جی برادری میں تو کارڈ بھیجتے ہیں، جس کو کارڈ جائے وہ شادی میں آتا ہے، سگے ماموں کو کارڈ نہیں گیا وہ شادی میں نہیں آیا، خالہ کو کارڈ نہیں گیا وہ شادی میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیں کارڈ بھیجا نہیں گیا، بلایا نہیں گیا، ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ہم اور میں اور تو شادی کریں، اگر رشتہ داروں کو کارڈ نہ بھیجیں، ارے رشتہ دار شادی میں نہیں آتے۔ آج اللہ کے ولی کی شادی ہے، تم کیا سمجھتے ہو بن بلائے آئے بیٹھے؟ جس کو سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ۔ ارے آج اللہ کے ولی کی شادی ہے، آج یقیناً جس کو بلایا گیا ہے وہ آیا بیٹھا ہے، اور یقیناً آج کس محفل میں بالخصوص جن کی نظر اور روحانی طور پہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور جن ہستی کا یہ عرش پاک یقیناً جاری و ساری ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، عاشق رسول، صوفی باصفا، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید تنویر نقی نقوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یقیناً آپ روحانی طور پر اس محفل میں موجود ہیں، اور آپ کا یہ عرش پاک جاری و ساری ہے، اور آپ کے بزرگوں کا فیضان یقیناً اس محفل میں جو لینے آیا ہے جھولی پھیلا کے اسے ضرور ملے گا۔ پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب نقوی البخاری چشتی صابری رحمت اللہ علیہ، اور بڑے مرشد حضور قبلہ پیر طریقت، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول حضور قبلہ پیر محمد عنایت حسین شاہ صاحب نقوی البخاری چشتی صابری رحمت اللہ علیہ، یقیناً آپ کا فیضان آج کس محفل میں جاری و ساری ہے۔ برسر ممبر آپ زیارت کر رہے ہیں اس شہزادے کی، یقیناً جن کو دیکھ کے اللہ والوں کی اولاد کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، یقیناً آپ کے آنکھوں سے آتے ہی جو دعا ملی ہے، یقیناً جسم میں ایک توانائی کا سمندر ہے۔ میں وقتاً فوقتاً کوشش کروں گا کہ اس میں سے آپ کو بھی مستفید کرتا رہوں اور خود بھی خیرات لیتا رہوں، اور اس بارگاہ سے ہم سبھی یقیناً کچھ لے کے جائیں۔ میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، فنا فی الشیخ صاحبزادہ پیرزادہ خادم الاولیاء حضور قبلہ صاحبزادہ سید مصب معین نقی نقوی چشتی بخاری دامت برکاتہ العالیہ پر نور چہرے کے ساتھ محفل کی زینت ہیں، مسجد صدارت پہ جلوگر ہیں، اور آپ کے بالکل ساتھ ہمارے نہایت ہی کرم فرما عاشق رسول جناب صاحبزادہ پیر سید توقیر حیدر شاہ صاحب نقوی بخاری چشتی صابری دامت برکاتہ العالیہ، یقیناً آپ تشریف فرما ہیں، بڑے شاہ جی کے آپ بھائی ہیں، اور یقیناً ہماری ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی جو اولاد ہوتی ہے اگر کوئی مانگنے آ جائے تو وہ خالی نہیں موڑتے، کیونکہ اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا، اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا۔ 3 سے 4 منٹ مجھے چاہیے، اس کے بعد بس مجھے آگے جلدی جلدی بڑھنا ہے، اور جیسے مجھے حکم ہے میں نے اس کے مطابق ہی نوکری پیش کرنی ہے۔ اللہ کلا ہے بابا جی، گفتگو کی بیساکھی اور بنیاد اس بات کو بنا رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے مجھے اللہ مل جائے، لیکن آؤ آج اس سید کے عرس میں آ کے میسج یہ دے کے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ ملے گا کیسے۔ قبلہ نظامی صاحب اکاڑا کے لوگ اور گرد و نواز سے عقیدت مندان مریدین جتنے آئے ہیں یہ میسج پلے باندھ کے جائیں گے کہ اللہ کیسے ملتا
لگتا ہے سید کی بارگاہ سے خیرات لے کے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کلہ ہے پر کلہ نہیں لبدا، جس کا ہاتھ نیچے ہے وہ بات کو سمجھا نہیں، جو چشتی ہے بخاری ہے صابری ہے، جس کا کوئی پیر ہے۔ دوسرا مصرع جب روانہ کرو کیمرے والے بھائی ہر اس ہاتھ کی زیارت کروا جو ہاتھ اس بات پہ اٹھا ہے کہ اگر اللہ کو تلاش کرنا پڑے تو اللہ کہاں سے ملے گا۔ بابا جی دعا دیجئے گا کہ اللہ کلہ ہے پر کلہ نہیں لبدا، او جے سوڑا نہ لبے تے اللہ نہیں لبدا۔ کلہ ہے پر کلہ نہیں لبدا، وہ جو سونا نہ لبے تے اللہ نہیں لبدا۔ تیرے وانگ کوئی نام مٹھا نہیں مولا، تو موجود ہے پر میں کو ڈٹھا نہیں مولا۔ تو مسجد دے وچے کہ مندر دے وچے، تو دارے دے وچ یا سکندر دے وچے، تو صدیق دے وچ کے حیدر دے وچے، تو جامی دے وچ یا کلندر دے وچے، کبھی ربا جے تینو ملنا میں چاہواں کوئی دس بھی ٹھکانا کہ کتھے میں آواں۔ پہاڑاں دے اتے میں سب تے کو مارا تے دریا دے پتنا تے تے کو پکارا، میں شہرہ چ لبا کہ جنگلہ چ ٹولا، تو کہنے صد مار میں تیرے کولا۔ بھائی جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ۔ بابا جی اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں بندے کی شارک سے بھی قریب ہوں۔ اب میں نے ہر جگہ اللہ تلاش کیا، مسجد میں، دریا کے پتنوں پہ، پہاڑوں کے اندر، ہر جگہ جب اللہ تلاش کر لیا اللہ نہ ملانا۔ پھر جب کسی ولی کامل کے پاس آیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، انہوں نے سمجھایا عابد قادری چھلا نہ بڑھتے، کوئی چج دی گل کر کل اللہ نہ بڑھتے، جدی کوئی صورت نہیں انہوں تو وین ہے، غلط ہے خیال ہے غلطوں کے وین ہے، اور تکن واسطے کوئی صورت بھی ہوئے، وہ انہوں مل جدی کوئی مورت بھی ہوئے، خدا دے ملن دا جے ہے شوق تینوں، میرے پیارے مرشد نے ہے دسیا میں نو کہ دبا کے تو صبراز سینے جلا جا یا بغداد جا یا مدینے جلا کہ تو صبرہ سینے چلا جا یا بغداد جا یا مدینے چلا جا، تے جا کے مجدد نہ پہ جائیں بھلی، جا کے اجمیر شریف پالے تو کلی، عقیدت دا سودا علی نال کر لے، محبت کی سے تو ولی نال کر لے، تے یکدم میری اکھا تو اترے جو پردے، وہ نظر آ گئے رستے آقا دے دردے، مقامہ میں گل آخری لائن پڑھوں تو وہ بندہ میرے ساتھ شامل ہو جائے جو مرشد والا ہے اور جس کا عقیدہ ہے کہ اگر مرشد ہو تو پھر کرم ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے دو نا مقامہ میں گل او میں نو کیا مل گیا ہے، او ملے مصطفیٰ تے خدا مل گیا ہے۔ میں نو کیا مل نہیں بھئی نعرہ لگاؤ پھر پتہ چلے نعرہ مارا کسی سنی ہے، ورنہ ٹائم پہلے ہی کافی ہو گیا ہے، پھر نعرہ لگے۔ اب بولو ذرا نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شاریار حاجی خواجہ قطب فرید، مقامہ میں گل میں نو کیا مل گیا ہے، ملے مصطفیٰ تھے خدا مل گیا ہے۔ گرامی قدر اللہ والے جو ہوتے ہیں اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ قلندر لاہور نے اسی لیے کہا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ گرامی قدر آگے باقاعدہ طور پہ اس روحانی عظیم و شان روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں شہر اکاڑا کے اس عظیم قاری قرآن سے، بچپن سے ہی قرآن کی تلاوت جن کا حوالہ رہی اور اللہ رب العزت نے قرآن کی صحیح لذت حلاوت اور چاشنی جن کے قلب پہ اتاری ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں سننے والا چاہے اکاڑا میں ہو یوں لگتا ہے آنکھیں بند کرو تو کوئی دریائے نیل کا کنارہ ہے اور کوئی مصری قاری مصری بول رہا ہے۔ ایسی خوبصورت آواز جناب زینت القراء فخر القراء جناب قاری سعید احمد زید صاحب آپ سے التماس ہے تشریف لائیں، چند آیات کی تلاوت سے باقاعدہ طور پر اس محفل پاک کا آغاز کریں۔ جناب قاری سعید احمد زید صاحب تشریف لاتے ہیں اور قرآنی آیات بینات سے باقاعدہ طور پہ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ مل کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ دی آواز اچھی آوے نا جن دے دونوں ہاتھ سلامت نے تے جڑے ہاتھ مصطفیٰ لئی اٹھ جان مرشد بیٹھے نے دعا میں کرانگا جڑے حضور واسطے ہاتھ اٹھن کدی ہاتھوں کسے کمینے اگے نہ جان دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ حیدری اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فری مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے توفیق خدا دے تو یہ مرنے کی جگہ ہے